بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت دوم، میں ہوں آپ کی اردو ٹیچر مس ریحانہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم صفحہ نمبر 8 کی پڑھائی مکمل کر چکے ہیں اور اس کے مشکل لفظ بھی یاد کر چکے ہیں۔ یقیناً آپ سب نے یاد کیے ہوں گے۔ آج ہم اسی سبق کا مشقی کام کریں گے جو کہ صفحہ نمبر 9 پر موجود ہے۔ تمام طلباء صفحہ نمبر 9 کھول لیجئے۔ آئیے مشقی کام شروع کرتے ہیں۔ سرگرمیاں، رشتے۔ نمبر 1، دی ہوئی خالی جگہیں قوسین میں سے درست جواب چن کر پر کیجئے۔ یعنی یہ آپ کا کلاس ورک ہے۔ آپ نے یہاں خالی جگہ نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آپ نے خالی جگہوں میں مناسب لفظ چن کر یہاں لکھنے ہیں، جیسا کہ آپ سب کو نظر آ رہا ہوگا۔ پہلی ہماری الف ہماری خالی جگہ ہے، دادی جان ڈیش کی امی ہیں۔ دادی جان کس کی امی ہیں؟ یہاں نشان لگا ہوا نظر آ رہا ہے، ابو کی۔ امی کی امی تو نہیں ہوتی نا، ابو کی امی ہوتی ہے، تو پھر میں نے یہاں لکھا ہوا ہے ڈیش میں، یعنی خالی جگہ میں ابو، اور نشان بھی ابو پر ہی لگایا ہے۔ آپ لوگ بھی ایسے ہی کیجئے۔ بے یعنی دوسری ڈیش ہے ہماری، دوسری خالی جگہ ہے، نانا جان ڈیش کے ابو ہیں۔ اب نانا جان کس کے ابو ہیں؟ امی کے یا ابو کے؟ امی کے، تو یہاں لفظ امی پر نشان لگانا ہے، اور امی ہی جیسے میں نے یہاں خالی جگہ میں لکھا ہے آپ لوگ بھی اسی طریقے سے لکھیں گے۔ جیم، امی کی بہن ہماری ڈیش ہے۔ اب امی کی بہن جو ہے اب آپ کی کیا ہے؟ پھوپھی ہے یا خالہ؟ خالہ ہے، تو آپ نے یہاں خالی جگہ میں بھی لفظ خالہ لکھنا ہے جیسے میں نے لکھا ہوا ہے، اور لفظ خالہ پر ہی نشان لگانا ہے آپ لوگوں نے۔ دال، ابو کی بہن ڈیش ہے۔ ابو کی بہن آپ کی کیا ہے؟ خالہ یا پھوپھی؟ پھوپھی ہے، تو آپ نے لفظ پھوپھی پر نشان لگانا ہے اور وہی لفظ آپ نے خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ دال، چچا جان ابو کے ڈیش بھائی ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا چچا جان، چچا جان ابو کے بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں؟ چھوٹے بھائی، تو یہاں لفظ چھوٹے پر ہی نشان لگائیے اور لفظ چھوٹے ہی خالی جگہ میں پر کیجئے۔ واو، ابو کے بڑے بھائی ڈیش ہیں۔ ابو کے بڑے بھائی آپ کے کیا ہیں؟ چچا یا تایا؟ چھوٹے بھائی تو آپ کے چچا ہیں، ابو کے چھوٹے بھائی آپ کے کیا ہیں؟ چچا، تو چھوٹے بھائی پر نشان لگایا ہم نے۔ اب ابو کے بڑے بھائی ڈیش ہیں۔ ابو کے بڑے بھائی تایا ہیں، ہے نا؟ آپ کے تایا ہیں نا ابو کے بڑے بھائی، تو لفظ تایا یہاں پر لکھیں گے اور لفظ تایا پر ہی آپ نے نشان لگانا ہے۔ زے، میں اپنے نانا کا نواسا ہوں۔ پوتا یا نواسا؟ نواسا، تو میں نے یہاں لفظ نواسا لکھا ہے، آپ نے بھی اسی طریقے سے لکھنا ہے۔ ہے، ماموں جان ڈیش کے بھائی ہیں۔ اب ابو کے بڑے بھائی، چھوٹے بھائی ہمارے چچا اور بڑے بھائی ہمارے تایا ہیں۔ اب ماموں جان ڈیش کے بھائی ہیں، ماموں جان کس کے بھائی ہیں؟ ابو کے یا امی کے؟ امی کے بھائی ہیں، تو یہاں لفظ امی لکھنا ہے ہم نے اور لفظ امی پر ہی ہم نے نشان لگانا ہے۔ اسی کے ساتھ اگلے صفحے پر دیکھیے، قواعد۔ سوال نمبر 2، مذکر رشتوں کو درست مؤنث سے ملائیے۔ یہاں مذکر رشتے دیے گئے ہیں، آپ نے مذکر رشتوں کو مؤنث رشتوں سے ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ مذکر کسے کہتے ہیں؟ مذکر کہتے ہیں مرد کو اور مؤنث کہتے ہیں عورت کو۔ تو اب ہم یہاں مذکر لفظوں کو مؤنث لفظوں سے ملائیں گے۔ جیسے یہاں پہلا لفظ ہے ابو، تو ابو لفظ کی مؤنث کیا ہوگی؟ امی، تو ابو لفظ کو ہم نے لفظ امی کے ساتھ ملانا ہے، ایسے نظر آ رہا ہے آپ سب کو؟ ہمارے پاس دوسرا لفظ ہے تایا۔ تایا کیا ہے؟ مذکر، اور تایا کی مؤنث کیا ہوگی؟ تائی، تو ہم نے یہاں تایا لفظ کو لفظ تائی سے ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ تیسرا لفظ ہے یہاں دادی، تو دادی لفظ دادا، لفظ دادا ہے تو اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ دادی، تو ہم نے یہاں مذکر لفظ کو مؤنث سے ملانا ہے، دادا لفظ کو اب ہم نے دادی سے ملانا ہے۔ لفظ ہے چوتھا ہمارے پاس خالو۔ لفظ خالو کیا ہے؟ مذکر ہے اور اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ خالہ، تو اب ہم یہاں اسے ایسے ملائیں گے، اس طرح۔ پھر ہے ہمارے پاس چچا، لفظ چچا،
इसकी मुअन्नस क्या होगी? चची। इस तरह मिलाना है हमने, ठीक है। फिर है हमारे पास लफ्ज़ नाना। नाना की मुअन्नस क्या होगी? नानी। फिर है मुज़क्कर फूफा, मुअन्नस क्या होगी इसकी? फूफी। और आखिर हमारे पास क्या लफ्ज़ है? मामू। तो मामू की मुज़क्कर मुअन्नस क्या होगी? मुमानी, ठीक है। आप सबको नज़र आ रहा है, समझ में आ चुका है? एक बार फिर बताते हैं हम आपको। मुज़क्कर कहते हैं मर्द को और मुअन्नस कहते हैं औरत को। अब हमने जैसे मिलाया यहाँ मुज़क्कर लफ्ज़ों को मुअन्नस से, कैसे मिलाया हमने? अब्बू, अम्मी, ताया, ताई, चचा, चची, दादा, दादी, खालू, खाला, नाना, नानी, फूफा, फूफी, मामू, मुमानी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पिछला सफ़ा और ये वाला सफ़ा आपका क्लास वर्क है। ये दोनों सफ़ात आपके क्लास वर्क हैं। इसी के साथ अगले सफ़े पर देखिए। जैसा कि आपने पिछले सबक में बिस्मा का तारुफ़ पढ़ा, यानी इसी सबक में आपने बिस्मा का तारुफ़ पढ़ा। बिस्मा अपना तारुफ़ करवाती है। तारुफ़ के मायने है अपने बारे में बताना, ठीक है। जैसे बिस्मा ने अपने बारे में बताया, बिस्मा का नाम क्या, उस अपना नाम बताया पहले उसने, फिर अपनी उम्र बताई। इसी तरह आपने भी इस सफ़े पर अपना नाम लिखना है, हर चीज़ लिखनी है। कैसे? यहाँ दी गई है नसर निगारी। नसर निगारी किसे कहते हैं? किसी भी बात को बयान करने के लिए उसको मुनासिब जुमलों के साथ तरतीब से लिखना नसर निगारी कहलाता है। किसे कहते हैं नसर निगारी? किसी भी बात को बयान करने के लिए उसको मुनासिब जुमलों के साथ तरतीब से लिखना नसर निगारी कहलाता है। यहाँ पर दिया गया है, आपने अभी एक बच्ची का तारुफ़ पढ़ा, अब आप भी इसी अंदाज से अपना तारुफ़ लिखिए। चाहे तो इसमें कुछ और बातें भी शामिल कर लीजिए। मसलन आपको कौन सा मज़मून अच्छा लगता है, आप कौन सा खेल शौक़ से खेलते हैं, वग़ैरह। अब आपने यहाँ सिर्फ 5 जुमले लिखने हैं। 5 जुमले कौन कौन से लिखने हैं? नंबर 1, मेरा नाम डैश है, आपने अपना नाम लिखना है। नंबर 2, मेरी उम्र डैश है, डैश साल है, आपने अपनी उम्र लिखनी है दूसरी लाइन पर। तीसरी लाइन पर आपने लिखना है, मैं डैश में जमात में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, ठीक है। नंबर 4, मुझे डैश का मज़मून अच्छा लगता है। नंबर 5, मुझे डैश खेल अच्छा लगता है। आपने यहाँ सिर्फ 5 जुमले लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है। आपने क्लास वर्क भी चेक करवाना है मुझे, और ये होमवर्क भी अच्छी राइटिंग में करके मुझे लाजमी चेक करवाना है, ठीक है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।